بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو فصل ہے فَإِنْ فَاتَ الْوَقْتُ الَّذِي عُلِّقَ عَلَيْهِ الْعِبَادَةُ وَلَمْ يَفْعَلْ فَهَلْ يَجِبُ الْقَضَاءُ بِالْأَمْرِ الْأَوَّلِ أَمْ لَا؟ فَهَلْ يَجِبُ الْقَضَاءُ بِالْأَمْرِ الْأَوَّلِ. یہ اضافہ ہونا چاہیے تاکہ معنی صحیح ہو جائے عبارت کا. کہہ رہے کہ اگر امر کے صیغے کے ذریعے سے کسی عبادت کا حکم دیا گیا ہے وقت کے ساتھ معلق کر کے، اور مکلف بندے نے اس عبادت کو انجام نہیں دیا، تو کیا اس عبادت کی قضا تو بہرحال تمام کے نزدیک لازم ہے، قضا تو لازم ہے اس کی، لیکن کیا قضا کے لیے وہی امر کافی ہو جائے گا جو ادا کے لیے تھا؟ فَهَلْ يَجِبُ الْقَضَاءُ بِالْأَمْرِ الْأَوَّلِ، یہ سوال ہے. ام لا، یا نہیں، یعنی ادا کا تقاضا کرنے والا امر کا صیغہ الگ اور قضا کا الگ رہے گا. کیسا؟ ادا کہتے ہیں وقت کو عبادت کا جو یعنی ادا کہتے ہیں کہ عبادت کو اس کے محدود اور مقرر وقت میں ادا کرنا، اور قضا کہتے ہیں وقت نکل جانے کے بعد ادا کرنا. تو کہتے ہیں کہ قضا تو بہرحال تمام کے نزدیک لازم ہے، لیکن کیا یہ قضا کا تقاضا کرنے والا پہلا امر کا صیغہ ہے یا قضا کا تقاضا کرنے والا مستقل الگ امر کا صیغہ رہے؟ فی وجہان، اس میں دو مسلک ہے. بعض حضرات فرماتے ہیں یجب القضاء بالامر الاول، یعنی جو امر کا صیغہ ادا کا تقاضا کرتا ہے وہی قضا کا تقاضا. مثلا اقیم صلاۃ الظہر، اقیم صلاۃ الظہر، تو یہ اگر یا صلی صلاۃ الظہر، یہ اگر امر کا صیغہ ہے اور ادا کا تقاضا کر رہا ہے تو وقت نکل جانے کے بعد قضا کے لیے بھی یہی آئے گا. ومنہم من قال لا یجب الا بامر ثانی، لیکن دوسری جماعت کرے نہیں، قضا کے لیے قضا جو واجب ہوگی وہ دوسرے امر سے، پہلے امر سے نہیں. وہو الاصح، یہی اصح مسلک ہے، یعنی ادا کا تقاضا کرنے والا امر کا صیغہ الگ اور قضا کا تقاضا کرنے والا امر کا صیغہ مستقل الگ رہے گا. کیوں؟ لأن ما بعد الوقت لم يتناولہ الامر. امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے کہ بھئی دیکھیے، امر کا صیغہ جو ادا کا تقاضا کرنے کے لیے آ رہا ہے وہ امر کا صیغہ وقت کے ساتھ مقید ہے، تو جب تک وہ وقت باقی ہے امر کے صیغے کی اہمیت اس وقت کے ساتھ ہے. جہاں وقت نکل گیا اب وہ امر کا صیغہ جو ادا کے لیے تھا اور اس وقت کے ساتھ مقید تھا وہی قضا کا تقاضا نہیں کرے گا، وہی قضا کا تقاضا نہیں کرے گا، بلکہ قضا کے لیے مستقل الگ رہے گا. جیسے وقت آنے سے پہلے وہ امر کا صیغہ ادا کا تقاضا نہیں کرتا. جیسے کہا جائے صلی صلاۃ الظہر، تو زوال کے وقت سے ہی یہ امر کے صیغے کی حیثیت شروع ہو جائے گی. 12 بجے، 11:30 بجے، 11 بجے جو ابھی تک زوال کا وقت اگر شروع نہیں ہوا ہے تو اس وقت یہ امر کا صیغہ ظہر کی نماز کی ادائیگی کا تقاضا نہیں کرے گا. تو امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ عقلی دلیل یہ پیش کر رہے ہیں کہ امر کا صیغہ اگر وقت کے ساتھ مقید ہے تو جیسے وقت آنے سے پہلے ادا کا تقاضا نہیں کرتا ہے ویسے وقت چلے جانے کے بعد بھی وہ ادا کا تقاضا نہیں کرے گا، قضا کا تقاضا نہیں کرے گا، بلکہ ادا کے لیے الگ امر اور قضا کے لیے الگ امر رہے گا. جیسے نماز کا معاملہ ہے تو قضا کے تقاضے کے لیے ادا کے تقاضے کے لیے تو اقیم الصلاۃ ہے، صلی صلاۃ الظہر وغیرہ کا معاملہ ہے، صلی صلاۃ الفجر کا امر کا صیغہ ہے. لیکن قضا کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا، کہ جو شخص نماز کا وقت نکل گیا پھر بھی وہ سو رہا ہے، یعنی پہلے سے سو رہا تھا، او نسیھا یا بھول گیا، کچھ ایسے کاموں میں مشغول رہا جس کی وجہ سے نماز کے وقت کے نکلنے کا اسے نسیان ہو گیا، بھول گیا وہ. من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب بھی اسے یاد آ جائے وہ نماز ادا کرے، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، جب بھی اسے یاد آ جائے وہ نماز ادا کرے۔ تو یہ قضا کا تقاضا کرنے کے لیے یہ امر کا صیغہ ہے، ادا کے لیے الگ اور قضا کے لیے الگ ہے۔ جی اگلے دیکھیے فصل نمبر 34، اذا امر بعبادة في وقت معین ففعلها في ذلك الوقت سمی ادان على سبیل الحقیقہ۔ کہتے ہیں کہ اگر عبادت کی ادائیگی کا حکم وقت معین میں دیا گیا ہے اور مکلف بندہ اس عبادت کو اسی وقت میں ادا کرے تو حقیقتاً اسے ادا کہیں گے، یعنی وقت کو عبادت میں ادا کرنا یہ ادا ہے۔ ولا یسمى قضاء الا مجازا، اسے قضا نہیں کہا جائے گا، اگر قضا کہا بھی جائے گا تو حقیقتاً نہیں بلکہ مجازاً، اگر اسے قضا کہا بھی جائے گا تو حقیقتاً نہیں بلکہ مجازاً۔ ولا یسمى قضاء الا مجازا، اس لیے کہ دیکھیے لفظ قضا جو ہے نا، قضا یقضی القضاء، یہ عربی لغت کے اندر الگ الگ معانی کے اندر اس کا استعمال ہوتا ہے۔ قضا فیصلہ کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، قضا جو ہے ادا کے معنی میں بھی آتا ہے، قضا جو ہے کام پورا کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ جیسے کوئی شخص کہے کہ قضیت، میں نے ادا کر دیا جو کام آپ نے میرے سپرد کیا تھا وہ میں نے پورا کر دیا، میں نے کیا کر دیا؟ پورا کر دیا۔ تو قضا ادا کے معنی میں بھی آتا ہے۔ فَوَكَزَّهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، حضرت موسیٰ نے کام اس کا مکمل کر دیا۔ تو حقیقت میں تو ادا کے لیے ادا کا ہی لفظ ہے، قضا کا لفظ ادا کے لیے مجازن بولا جاتا ہے، اور وقت کو عبادت کے بعد وقت نکل گیا اور پھر عبادت کو ادا کرنا یہ قضا ہے، یہ کیا ہے؟ قضا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تم اپنے حج کے مناسک ادا کر چکو، پورا کر چکو، تو یہاں قضیتم ادیتم کے معنی میں ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب جمعہ کی نماز مکمل ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کے رزق کو تلاش کرو، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے رزق کو تلاش کرو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، یہاں قُضِيَتِ الصَّلَاةُ ادیت الصلاۃ کے معنی میں ہے کہ نماز مکمل ہو جائے۔ ہاں، تو وقت کو عبادت کے محدود وقت میں عبادت کو وقت معین اور وقت محدود میں ادا کرنا یہ ادا ہے حقیقت، مجازن اسے قضا کہا جائے گا، اور وقت نکلنے کے بعد عبادت ادا کرنا یہ قضا ہے۔ فَأَمَّا إِذَا دَخَلَ فِيهَا فَأَفْسَدَهَا أَوْ نَسِيَ شَرْطًا مِنْ شُرُوطِهَا فَعَادَهَا وَالْوَقْتُ بَاقٍ سُمِّيَ إِعَادَةً وَأَدَاءً، ایک آدمی نے وقت میں نماز پڑھی، ظہر کی نماز مان لو اس نے 1 بجے پڑھی، لیکن اس نماز کو اس نے فاسد کر دیا، نماز کے اندر ہی رکن بھول گیا، رکوع بھول گیا، سجدہ بھول گیا، اور نسیہ شرطا من شروطها، یا نماز کے شرائط میں سے کوئی شرط بھول گیا، جیسے قبلہ غلط ہو گیا، یا کپڑا ناپاک نکلا، یا بدن پر ناپاکی نکلی، تو ظاہر سی بات ہے اس کی نماز ہی صحیح نہیں ہوئی۔ اب وقت کے اندر ہی اگر وہ نماز دہرا رہا ہے، یعنی 3 ساڑھے 3 بجے تک وہ نماز دہرا رہا ہے، ظہر کی نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے اس کو اگر واپس پڑھ رہا ہے، فَعَادَهَا وَالْوَقْتُ بَاقٍ، وقت باقی رہتے ہوئے اس نماز کو اس نے اگر دہرایا، سُمِّيَ إِعَادَةً وَأَدَاءً، تو اسے ہم اعادہ بھی کہیں گے اور ادا بھی کہیں گے۔ ادا اس لیے کہ وقت میں کیا ہے، اور اعادہ اس لیے کہ دوبارہ پڑھا ہے۔ اعادہ کے معنی دوبارہ پڑھنا، العود سے ہے لوٹنا، تو اعادہ اس لیے کہ اس نے دوبارہ پڑھی ہے وہ نماز، اور ادا اس لیے کہ وقت کے اندر پڑھی ہے۔ وَإِنْ فَاتَ الْوَقْتُ فَفَعَلَهَا بَعْدَ فُوَاتِ الْوَقْتِ سُمِّيَ قَضَاءً، اور اگر وقت نکل گیا اور عبادت کو وقت کے نکلنے کے بعد اس نے ادا کیا، سُمِّيَ قَضَاءً، تو اب اسے قضا کہیں گے، اسے کیا کہیں گے؟ حقیقت میں قضا کہیں گے۔ تو یہ اصطلاحی جو فرق ہے، ادا، قضا، اعادہ وغیرہ کے الفاظ کیسے استعمال ہوتے ہیں،
وہ انہوں نے بتا دیا تاکہ اگلے اسباق میں ان کا استعمال ہوگا وہاں سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نمازوں کو ان کے وقت کے اندر تمام شرائط اور ارکان کا لحاظ رکھتے ہوئے ادا کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، آمین۔